کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، اور یہ ہے اس کی دوسری جلد جس کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15۔ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم آج ان پچھلی چند جو ہماری ریڈنگز کی نشست تھیں، ہم نے اس میں پڑھنے کا آغاز کیا تھا 2 صدی ہجری کے اندلیبان غدیر ہم جان رہے ہیں، اور ہم اس میں پڑھتے ہوئے جو لاسٹ ہماری نشست تھی ریکارڈنگ میں ہم سید حمیری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہے میم یہ رے چھوٹی ہے، اور جن کے بارے میں یہ ہم نے دیکھا کہ کل 1 سے لے کر 23 ان کے جو کہ کلام ہے اس کا ترجمہ ہم یہاں پر دیا گیا ہے۔ ہم نے 9 پوائنٹس پڑھ لیے تھے، 9 کلام ان کے پڑھ لیے تھے جن کے بارے میں جس کے ترجمہ اور تفصیلات، اور اب ہم اس نشست میں 10th نمبر پہ جو سید حمیری صاحب کا کلام اور ان کے بارے میں معلومات ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ عمرو کی قیام گاہ لوی میں ویرانی ہے، لام واو چھٹیے میں ویرانی ہے، اس جگہ کی نشانیاں بھی ملیا میٹ ہو چکی ہیں، پرندے وہاں سے وحشت کے مارے کناروں سے گزر جاتے ہیں اور درندے بھی کانپ اٹھتے ہیں، اس جگہ سانپوں کو بھی موت کا ڈر ہے، اپنے زہر سمیت پھن اٹھائے ہوئے ہیں، اس گھر کے نشانات میں صرف یہ ہے کہ سرخ سانپ کنڈلی مارے ہوئے ہے، بھیانک رات میں وہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کی دلیری و مہربانی کے وہ انداز یاد آ گئے، پوری رات روتے گزر گئی، اردی الف رے دال چھوٹی، اردی کی محبت میں اندیشوں نے میرے دل کو ڈسا ہوا یا سلگتا ہوا بنا دیا ہے، مجھے حیرت ہے اس گروہ پر جو بے مقام سرزمین پر احمد مجتبیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں بتا دیں کہ جب آپ وفات پا جائیں اور ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم کس کو انتہائی آرزو اور فریاد رس سمجھیں۔ ان کے درمیان ایسے افراد بھی تھے کہ جنہیں اقتدار کی طمع تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس فریاد رس کی نشاندہی کر دیں تو بھی ممکن ہے کہ تم وہی کرو جو ہارون کے بعد گوسالہ پوجنے والوں نے ان سے جدائی اختیار کرنے کی حرکت کی تھی، اس لیے اس کا بیان نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں عقل مندی اور سننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم کی طرف سے فرمان قطعی پہنچا جس کو نظر انداز کرنے کی گنجائش نہیں تھی، جس کی اب تک تم نے تبلیغ نہیں کی وہ تبلیغ کر دو، خدا ان لوگوں سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ حکم پروردگار کی طرف متوجہ رہتے تھے کھڑے ہوئے اور علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر کے سب کے سامنے ظاہر کیا اور خطبہ فرمایا۔ بلند کرنے والا اور بلند ہونے والا دونوں ہاتھ کس قدر بزرگ تھے۔ ہم آگئے پیج 175 پہ لکھا ہے کہ جس وقت آپ خطبہ فرما رہے تھے فرشتے آپ کے گردا گرد تھے اور خداوند عالم گواہ تھا وہ اور سن رہا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے۔ وہ لوگ اس اعلان پر نہ راضی ہوئے نہ قناعت کی، اور ایک قوم گمراہ ہو گئی اور اس نے حکم ماننے میں ڈنڈی ماری، گویا ان لوگوں کی ناک کٹی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ رسول کو قبر میں چھپا کر پلٹے تو یہ فرمان ضائع کر چکے تھے۔ گزرے کل میں جو کچھ کہا گیا تھا اور جس کی نصیحت کی گئی تھی اس کو نقصان کے بدلے بیچ دیا، جس میں انہیں کوئی فائدہ بھی نہ پہنچا۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ علامہ امینی کے مطابق قصیدہ
54 شعروں پر مشتمل ہے، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا جس کا ترجمہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مفتی محمد عباس صاحب کی موجہ کوثری شرح قصیدہ حمیری میں 150 اشعار ہیں۔ یہ کتاب مترجم کی لائبریری مکتبہ مینار شعور میں موجود ہے، اور یہاں پر لکھا ہے نام شاہد، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے شعری تتبع یا تتبع تے بے عین، لکھا ہے فضیل رساں کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر بن محمد یعنی کہ چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں ان کے چچا زید کی تعزیت پیش کرنے حاضر ہوا اور شعر سید حمیری پڑھنے کی اجازت مانگی۔ انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہے اس شعر کا کہ اور قیامت میں لوگ 5 جھنڈوں تلے ہوں گے، ان میں 4 ہلاک ہوں گے، اس کا قاعدہ گوسالہ اوان کا ورڈ جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، فرعون قباحتوں سے بھرپور اس امت کا سامری ہے، اور دین سے تیر کی طرح نکل جانے والے لئیم اور تیرو تار چہرے والے بندے ہوں گے، اور ایک جھنڈا وہ ہوگا کہ اس کے قائد کا چہرہ ابھرتے سورج کی طرح ہوگا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو کہ ہم نے پڑھا تھا ترجمہ۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 176 پر، لکھا ہے کہ میں نے در پردہ نالا و شیون کی آواز سنی، امام نے پوچھا یہ اشعار کس نے کہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ سید نے، فرمایا خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ میں نے کہا قربان جاؤں وہ شراب پیتے دیکھا گیا ہے، فرمایا خدا اس پر رحمت نازل کرے، خدا ہر وابستہ علی علیہ السلام کے گناہ بخش دے گا۔ آگے لکھا ہے کہ یقیناً دوست دار علی علیہ السلام کا اگر ایک قدم پھسلتا ہے تو دوسرا ثبات عطا کرتا ہے، اور حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 251 اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 272۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ سید کے اشعار ہیں اور ان کی وفات کی خبر دی۔ آپ نے دعائے رحمت فرمائی۔ میں نے کہا وہ شراب پیتا ہے؟ فرمایا دوستدار علی علیہ السلام کو گناہوں کا خطرہ نہیں، وہ بخش دیا جائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 241 اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 261۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حافظ مرزبانی نے اخبار سید جو کہ صفحہ نمبر 195 میں فضیل ہی سے نقل کیا ہے کہ آپ امام علیہ السلام زید کے غم میں رو رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ خدا زید پر رحمت نازل کرے، وہ عالم و صدوق تھے، اگر انہیں نیکیوں کے پھیلانے کا موقع ملتا تو بڑے کام ہوتے اور حقدار تک ضرور پہنچتا۔ میں نے شعر سید سنانے کی اجازت مانگی تو فرمایا ذرا ٹھہرو، اور پردہ کر دیا تاکہ دوسرا نہ آ سکے، تب اجازت دی۔ میں نے قصیدہ عینیہ، عین یہ نون یہ ہے، سنایا۔ میں نے پس پردہ اہل حرم کے رونے کی آواز سنی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل تیرا شکریہ۔ میں نے عرض کیا کہ مولا وہ بازاروں میں شراب پیتا تھا۔ فرمایا ان جیسے لوگ توبہ کر لیتے ہیں، خدا کے لیے مغفرت مشکل نہیں، ہمارے شاعر و مداح کی مغفرت مشکل نہیں۔ کشتی نے بھی تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 184 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570 اور ساتھ ہی لکھا ہے نمبر 505۔ پھر لکھا ہے ابو الفرج نے زید بن موسیٰ بن جعفر کا خواب نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے سامنے ایک سفید پوش آدمی کھڑا تھا، میں نے اسے پہچانا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے سید اپنا قصیدہ عینیہ سناؤ۔ میں نے پورا قصیدہ یاد کر لیا۔ ہم آگئے پیج 177 پہ، لکھا ہے ابو اسماعیل کا بیان ہے کہ زید بن موسیٰ خوش آواز تھے لیکن اس قصیدے کو ترنم سے نہیں پڑھتے تھے۔ اس روایت کو حافظ مرزبانی نے اخبار سید میں نقل کیا ہے، اور حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 251 اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 271۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ آغانی میں ابو داؤد مسترق میم سین تیرے قاف کا خواب نقل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کو قصیدہ عینیہ سنانے کا حکم دیا جب وہ اس شعر کو پڑھ رہے تھے کہ قالو لہو لو شیت عالم تنا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید اجمیری کا ہاتھ تھام کر فرمایا بخدا میں نے انہیں آگاہی دے دی تھی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی
جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 297 اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 259۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے شریف رضی نے زید بن موسیٰ کا خواب نقل کیا ہے کہ ایک بلند جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور حمیری اپنا قصیدہ عینیہ سنا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قالو الہو لو شیت پر حضرت علی علیہ السلام کو مسکرا کر دیکھا اور 3 بار فرمایا کہ کیا میں نے متنبہ نہیں کر دیا تھا۔ اب یہاں پر حوالہ ہے خصائص الائمہ صفحہ نمبر 44 اور 45 اور خصائص امیر المومنین علیہ السلام صفحہ نمبر 9 اور 9 سے لے کر 11 تک۔ علامہ مجلسی نے سہل بن زیبان زال یہ بے الف نون زیبان کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک روز میں امام زامن سامن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے شب گزشتہ کا خواب بیان فرمایا کہ میں گنبد خضرا میں پہنچا، وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، دائیں بائیں حسن حسین علیہ السلام اور سامنے حضرت علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص قصیدہ عینیہ پڑھ رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا اور علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ و حسن حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کا حکم دیا۔ میں نے تعمیل حکم کی تو فرمایا میرے شاعر و مداح کو بھی سلام کرو۔ میں نے انہیں بھی سلام کیا۔ جب حمیری نے وجہ کالشمس تطلع پڑھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ سبھی رونے لگے۔ جب قالو لہو لو شہد پڑھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا خدایا تو گواہ رہنا، میں نے تبلیغ کر دی تھی کہ فریاد رس علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب حمیری قصیدہ سنا چکے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس قصیدے کو یاد کر لو اور میرے شیعوں کو یاد کرنے کی تاکید کرو، ان سے کہہ دو کہ جو بھی اس کا ورد رکھے گا اس کے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر مجھے قصیدہ سنایا یہاں تک کہ مجھے یاد ہو گیا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 150 اور جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 328 سے لے کر 333 تک۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 178 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے علامہ امینی فرماتے ہیں کہ یہ خواب قاضی شہید نور اللہ شاستری نے رجال کشی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے مجالس المومنین صفحہ نمبر 436 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 508 اور 509۔ پھر لکھا ہے مطبوعہ رجال کشی میں یہ نہیں ہے، شاید اصل نسخے میں رہا ہو جس سے قاضی نے نقل کیا تھا۔ یہ واقعہ رجال ابو علی میں عیون الاخبار صدوق سے نقل ہے، اور حوالہ ہے منتہی المقال صفحہ نمبر 143 اور صفحہ نمبر 122۔ اس کے علاوہ تنقیح المقال تینون قاف یہ ہے، تنقیح المقال آیان الشیعہ ریاض الجنت اور ریاض المصائب میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ریاض المصائب میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس قصیدے کی مندرجہ ذیل علماء نے شرح کی ہے، اور یہاں پر کل 15 نام ہیں علماء کے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ شیخ حسین بن جمال الدین خواصاری متوفی 1099 ہجری، دوسرے نمبر پہ مرزا علی خان گل پائے گانی شاگرد علامہ مجلسی، تیسرے نمبر پہ محمد قاسم ہزار جریبی متوفی بعد از 1112 ہجری۔ اس قصیدے کی شرح کا نام تحفہ احمدیہ ہے جو نجف اشرف میں موجود ہے۔ چوتھے نمبر پہ بہاؤالدین ابن تاج الدین اصفہانی معروف بفاضل اصفہانی متوفی 1135۔ پانچویں نمبر پہ نام ہے محمد حسین قزوینی متوفی قرن قاف رینون قرن اور /12۔ اس کے بعد لکھا ہے چھٹے نمبر پہ صالح بن محمد برغانی، ساتویں نمبر پہ مرزا محمد رضا قراجہ داغی تبریزی، ان کی شرح 1301 ہجری میں شائع ہوئی۔ آٹھویں نمبر پہ مفتی محمد عباس متوفی 1306 ہجری، اس کا مطبوعہ نسخہ مترجم کے پاس موجود ہے۔ نویں نمبر پہ مولی حسن اور حسن بن محمد ابراہیم بن محتشم اردکانی کاف الف نون چھوٹی ہے اور متوفی 1315 ہجری۔ 10ویں نمبر پہ ہے نام شیخ بخش علی یزدی حائری متوفی 1320 ہجری۔ 11ویں نمبر پہ مرزا فضل علی بن مولی عبد الکریم
ایزدانی تبریزی متوفی 1330 ہجری، مؤلف حدائق العارفین۔ 12ویں نمبر پہ شیخ علی بن علی رضا خوئی متوفی 1350 ہجری۔ 13ویں نمبر پہ سید انور حسین ہندی متوفی 1350 ہجری۔ 14ویں نمبر پہ نام ہے سید علی اکبر بن سید رضی رضوی قمی متولد 1317 ہجری۔ اور آخری یعنی 15 نمبر پہ نام ہے حاج مولی، حاج میم واو لام چھوٹی مولی علی تبریزی مؤلف وقائع الایام۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کچھ شعراء اور علماء نے اس کا مخمس بھی لکھا ہے، ان میں شیخ ہر عاملی، شیخ عبدالغنی، شیخ حسن محل الحتی اور سید علی نقی النقوی ہندی لائق ذکر ہے۔ تو یوں ہم پڑھتے ہوئے آ گئے ہیں پیج 179 پہ، اور اب ہم 11ویں نمبر 10 جو تھے ہم نے 10واں پوائنٹ تک پڑھ لیا تھا، 11ویں نمبر پہ جو کہ جو کلام سید حمیری کا کے حوالے سے 11ویں نمبر پہ لکھا ہے، آئیے وہ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ساتھ میں ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے حاصل مطلب، اور ترجمہ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ مجھے ملامت کرنا شروع کیا اور بولا، کہاں تک شعر کہتے رہو گے، اس شرارت سے باز آؤ۔ میں نے کہا ایسا نہ کہو اور خلل دماغی میں نہ رہو کہ میں بہترین عمل سے باز آ جاؤں گا۔ اب سامعین یہ انورٹڈ کاما میں یہ شروع ہوئی تھی نا بات، اس کے بعد ساتھ ہی یہاں پہ اگلی لائن لکھی ہے کہ بلا شبہ میں حیدر کرار کا دوست اور بہی خواہ ہوں، اور جوان سے منہ موڑے اور جو ان سے منہ موڑے میں اس سے گریزاں ہوں۔ علی علیہ السلام جو مباہلے میں نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، خدا کی صلوات ہو ان پر، وہ زیر کسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے شخص تھے۔ نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن و اہل بیت علیہ السلام کو تم لوگوں کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے بعد ان دونوں سے کیا برتاؤ کرو گے۔ مکے سے واپس ہوتے ہوئے حاجیوں کے ساتھ خم میں پہنچے اور جبرائیل تبلیغ ولایت کے لیے خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر پڑے اور پالان شتر کے منبر پر جا کر علی علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ یہ میرا نمائندہ اور تم لوگوں کا تکیہ گاہ ہے۔ پھر 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا کہ ہم اور یہ اس طرح ہیں، علی علیہ السلام جیسا پاکیزہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ پھر علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر پورا بلند کیا اور فرمایا کہ اس کی بیعت کرو اور اپنے امور اس کے حوالے کر دو تاکہ لغزش سے محفوظ رہو۔ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ پس یہ علی علیہ السلام تمہارا رہبر ہے اور خدا اس پر گواہ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ خدایا جو حیدر کرار کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھ، اور جو اسے دشمن رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ خدایا گواہ رہنا کہ جبرائیل علیہ السلام جو کچھ پیغام لائے تھے میں نے اسے پہنچا دیا اور سستی نہیں کی۔ ہم آگے ہیں پیج 180 پر۔ اس کے بعد لوگوں نے علی علیہ السلام کی بیعت کی تہنیت پیش کی، بخن کہا، حالانکہ ان کے سینوں میں کینہ بھرا ہوا تھا۔ جو علی علیہ السلام سے بیزار ہے اسے کہہ دو کہ تم نے ان میں کیا دیکھا جو ان سے منہ موڑے ہو، اور پوچھو کہ کیوں ان سے روگرداں ہوں۔ اور یہاں پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ تو یوں ہم نے 11 نمبر پہ جو تفصیلات تھیں وہ پڑھ لیں، اور اب نمبر 12 پہ ہم آ گئے۔ نمبر 12 پہ لکھا ہے حاصل مطلب انورٹڈ کاما، مجھے سمجھاؤ تو آخر کس وجہ سے دوسروں کو علی علیہ السلام پر فضیلت دیتے ہو، جبکہ فخر کائنات احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر تقریر میں فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ یہ دین جو ابھی مکمل نہیں ہوا ہے علی علیہ السلام کی وجہ سے کمال کو پہنچے گا۔ وہ تمہارا مولا ہے، جو انہیں مولا نہ مانے اس پر تف ہے۔ وہ میری شمشیر برہنہ، میری زبان و میرا ہاتھ ہے۔ وہ ہمیشہ میرا یاور و مددگار ہے۔ وہ میرا منتخب بھائی، اس کی محبت قیامت کا بہترین سرمایہ ہے۔ میرا نور اس کا نور اور وہ میرا جز ہے۔ وہ میرا جانشین، اس کا ہر حکم ماننا لازم ہے۔ اس کی بات میری بات ہے اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ میرا زمانہ رحلت نزدیک آیا
وہ لازمی طور سے تمہارا رہبر ہوگا. وہ میرا چچیرا بھائی، جانشین اور میری دعوت پر پہلا لبیک کہنے والا اور باب علم ہے. ان باتوں سے دشمنوں پر پھٹکار پڑنے لگی اور انہوں نے روگردانی کی. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ 12ویں نمبر پہ حاصل مطلب یعنی جو بھی شعر تھا اس کا ترجمہ ہم نے یہاں پر پڑھ لیا. اب آئیے چلتے ہیں 13ویں پوائنٹ کی جانب، یعنی 13ویں نمبر پہ جو کچھ لکھا ہے. 13ویں نمبر پہ لکھا ہے انورٹڈ کاما، خدا اور اس کی نعمتوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں، انسان اپنے کہے کا جواب دہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام خدا کے عادل خلیفہ ہیں. انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن وہ علم خدا سے بھرپور جانشین ہے جس علم پر عمل کرنا چاہیے. گھنے درختوں کے دن سرور کائنات کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس کا میں رہبر ہوں اس کے یہ علی علیہ السلام رہبر و مولا ہیں، لیکن لوگوں نے آپس میں سازش کر لی کہ علی علیہ السلام کو اس منصب سے الگ رکھا جائے اور ان کی سرداری تسلیم نہیں کی جائے. انورٹڈ کاما کلوز. اچھا جی، اب ہم نے یہ مکمل پڑھ لیا جو کہ 13ویں نمبر پہ تھا. اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 181 پہ آ گئے ہیں اور ہم پوائنٹ 14 کو پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھنے درختوں کے درمیان بروز غدیر خم کھڑے ہو کر فرمایا انورٹڈ کاما جس کا میں مولا ہوں یہ علی علیہ السلام اس کا مولا ہے، خدایا تو گواہ رہنا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا. پھر ساتھ ہی لکھا ہے، یعنی یہ وہ مولا کا رسول پاک کا فرمان ہے، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ یہ فقرہ کئی بار دہرایا. سب نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اس فقرے کو دہراتے رہے. بزرگان قوم نے علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر علی علیہ السلام کی سرداری پر یوں تہنیت پیش کی، انورٹڈ کاما مبارک ہو یا علی، آپ مومنوں کے مولا ہو گئے، انورٹڈ کاما کلوز. حیرت کی بات ہے کہ پھر بھی سب گمراہ ہو گئے. جن لوگوں نے علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی دراصل انہوں نے خدا کی بیعت کی تھی، لیکن آخر ہوا کیا؟ انہی لوگوں نے جب علی علیہ السلام نے گواہی مانگی تو انہوں نے گواہی نہیں دی. اور کیوں؟ اس کھوسٹ یعنی انس نے علی علیہ السلام کے قسم دینے کے باوجود جواب میں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ یاد نہیں. علی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹے پر ایسی بلا نازل ہوگی کہ امامہ بھی نہ چھپا سکے گا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے آخری شعر میں مقام رہبہ میں مناشدہ، مقام رہبہ کی ریح بے ہجے ہے اور مناشدہ میم نون الف شین دال ہے. مناشدہ کی طرف اشارہ ہے. قسم دے کر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کو مناشدہ کہتے ہیں اور اس کی تفصیل جلد اول میں گزر چکی ہے. تو یوں ہم نے یہ 14واں پوائنٹ پڑھ لیا. اور اب اگلا پوائنٹ ہے 15. آئیے دیکھتے ہیں 15 نمبر پہ کیا کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے 24 اشعار کا ماحصل. آئیے اب جو ہم پڑھیں گے انورٹڈ کاما میں وہ سید حمیری کے 24 اشعار کا ماحصل ہے. انورٹڈ کاما یہ خاموش خرابے اور یہ گونگے آثار سنادید کس کے ہیں؟ ہاں اے موذی جو علی علیہ السلام کی بدگوئی سے باز نہیں آتا، میں بہت جلد ہی علی علیہ السلام کے فضائل سنا کر تجھے درد میں مبتلا کروں گا، چاہے تو مانے چاہے نہ مانے. میں علی علیہ السلام کی تنقیص کرنے والوں کے خلاف علی علیہ السلام کی مدد کرتا ہوں. علی علیہ السلام کی مذمت کرنے والا مجھ پر حاوی نہیں ہو پاتا. میرے نزدیک علی علیہ السلام محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اے مذمت کرنے والے اپنی مذمت بند کر اور جان لے کہ علی علیہ السلام نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچیرے بھائی اور مسلی میم سواد لام چھوٹی مسلی و موحد تھے. علی علیہ السلام وہ امام ہیں کہ ہر حیات تاریکی میں روشنی پھیلائی، صاحب حوض، مجرموں کی پناہ گاہ، قسیم جنت و نار ہیں. لہٰذا جہنم سے کہہ دو کہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور اسی کو چھوڑ دے. ہم آ گئے پیج 182 پہ. اور اسی کو چھوڑ دے. ہمارے دشمنوں میں سے جو بھی تجھ سے نزدیک ہو اس کو اپنے شعلوں میں جلا کر بھسم کر دے، اور جو ہمارے گروہ والے ہیں ان کو نہ چھیڑ کہ اگر ایسا کیا تو ظلم کرے گی کل آخرت میں. خدا علی علیہ السلام کو بلا کر خلعت پہنائے گا. اے دشمن علی علیہ السلام اگر اس دن حب علی علیہ السلام کا تقرب و رضا واضح ہوگا تو دیکھے گا
تو دیکھے گا کہ وہ امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑا ہے۔ علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں، ان کا حق ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق وصیت کی ہے اور ہر مال غنیمت میں ان کا حصہ رکھا ہے۔ ان کی رفیق حیات صدیقہ سلام اللہ علیہا مانند بطول مریم ہیں۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی نسبت دی ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ ان کی ولایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عرب مرد و زن پر نام لے کر واجب قرار دی ہے۔ گھنے درختوں کے سائے میں واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ جس نے غدیر خم کی بات نہ مانی وہ گمراہ ہوا۔ جس دن امر ولایت و علمی میراث انہیں سپرد ہوئی، دین کے محکم ہونے کی سفارش فرمائی۔ اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ قصیدے میں 42 اشعار تھے، 42 اشعار تھے۔ پھر ساتھ ہی آگے اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے کہ حافظ مرزبانی کے مطابق سید نے یہ قصیدہ فرقہ اباضیہ کے رئیس عبداللہ اباظ الف بے الف زواد کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ علی علیہ السلام کی تنقیص کرتا تھا اور سید کو منصور کے ذریعے قتل کرانے کی دھمکی دیتا تھا۔ فرزند اباظ الف بے الف زواد قصیدہ دیکھ کر سخت برہم ہوا۔ وہ قصیدہ تمام فقہاء و قراء کو نقل کر کے بھیج دیا۔ سب نے منصور کی خلافت میں حاضر ہو کر کہا کہ سید سلف کو گالیاں دیتا ہے، عقیدہ رجعت کا قائل ہے اور امامت کو تیرے خاندان سے مخصوص نہیں سمجھتا۔ منصور نے ان علماء سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ سید نے کہا کہ میں اصحاب پر رحمت کی دعا کرتا ہوں، ذرا آپ بھی ابن اباظ سے کہیے کہ علی علیہ السلام عثمان و طلحہ زبیر پر صلوات پڑھے۔ منصور نے اباظ سے کہا کہ اباظ نے صلوات پڑھنے میں ہچکچاہٹ دکھائی۔ غصے میں منصور نے اس کو بہت مارا اور نکال باہر کر دیا، پھر قید خانے میں ڈال دیا اور اس کے تمام حمایتی افراد کو تازیانہ لگانے کا حکم دیا اور سید کو 500 درہم انعام کا حکم دیا۔ حوالہ ہے اخبار سید حمیری۔ اب صفحہ نمبر 173 اور 172۔ آئیے اب 16ویں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس میں جس قصیدے کا ترجمہ لکھا ہوگا سید حمیری کے، لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ میری قوم نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 72 مخلوقات کو پا لیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ 72 نہیں بہتر مخلوقات کو پا لیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غدیر خم کے درختوں کے سائے میں اعلان ولایت کا انکار کر دیا، اور وہ اعلان تھا انورٹڈ کاما اے لوگوں جس کا میں مولا ہوں اور جس پر میرا حق ہے، یہ علی علیہ السلام بھی اس کا حتمی مولا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ کیا فرمانے پیغمبر نے ان کے دل پر اثر کیا؟ ارے واہ، وہ تو انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ اور یوں یہاں پر یہ انورٹڈ کاما مین کلوز ہو گیا کہ جو کہ قصیدے کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اور اب آ گئے ہم کتاب کے صفحہ نمبر 183 پر، اور ہم ساتھ ہی اگلا پوائنٹ یعنی کہ 17 نمبر پہ جو کہ قصیدے کا ترجمہ ہے وہ پڑھنے آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما ہاں بلا شبہ وہ وصیت جو غدیر خم میں خدائے رحمان کی طرف سے بزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح الفاظ میں بیان کی گئی، وہ نسلی ہام و سام ہے الف میم و سین الف میم کے لیے مفید تھی۔ بلند آواز میں علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا اور سرپرست ہوں، یہ میرا بھائی اس کا سرپرست و مولا ہے، میری بات پر دھیان دو۔ تمام مجمع امنڈ پڑا اور علی علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی۔ اس مجمع میں تو ایک صاحب نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یوں آواز دی، اے علی علیہ السلام، آپ علیہ السلام میرے اور تمام مومنوں کے مولا و سرپرست ہو گئے۔ پھر لوگوں نے کیوں سرکشی کی؟ علی علیہ السلام کا حق کیوں چھین لیا؟ علی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و سواری کے وارث تھے۔ تو یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آئیے 18ویں نمبر پہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کیا وہ آسمان ہدایت کے ستارے اور ابدی عزت کی علامت نہیں ہیں؟ اے گمراہی میں بھٹکنے والے امیر المومنین علیہ السلام امام ہیں۔ اے گمراہی میں بھٹکنے والے امیر المومنین علیہ السلام امام ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غدیر خم میں لوگوں کے سامنے بلند آہنگ فرمایا۔ ابن معتز نے طبقات الشعراء میں حکایت کی ہے کہ کسی نے ایک حمال کو دیکھا کہ بھاری گٹھرا اٹھائے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ بولا سید حمیری کے قصائد میمیاں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے طبقات الشعراء صفحہ نمبر 8 صفحہ اور
صفحہ نمبر 36۔ تو یوں ہم نے یہ 18 پڑھ لیا۔ اب 19ویں نمبر پہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ میری جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دن پر قربان کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر فرمایا انورٹڈ کاما کہ اگر آپ نے ولایت کی صریحی تبلیغ نہ فرمائی تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی انورٹڈ کاما میں 19 نمبر پہ جو کہ کلام کا ترجمہ ہے کہ میری جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائے، تو پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیل حکم الہی میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج روزے غدیر خم سے قبل تمہارا مولا کون تھا؟ سب نے کہا آپ تھے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں ہماری خیر خواہی کی فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا میری جانب سے یہ علی تمہارا مولا ہے، اس حتمی پیغام کے بعد اب تم اس کے دوست ہو جاؤ، یہ تم سب سے زیادہ نیک، دانش مند اور سابق الایمان ہے، اور اسے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ 19 نمبر پہ جو ہم نے پڑھ لیا ترجمہ جو کہ وضاحت تھی ان کے سید حمیری کے کلام کی، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 184 پر آ گئے ہیں۔ اور اب ہم 20ویں نمبر پہ جو کہ ترجمہ اور وضاحت لکھی ہوئی ہے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما دن چڑھے جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، حالانکہ لوگ تیزی سے سرگرم سفر تھے۔ کہا کہ تبلیغ امر ولایت کر دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبھی لوگ اتر پڑے۔ گھنے درختوں کے سائے میں پالان شتر کے ممبر پر صاف و بلند آواز میں فرمایا کہ ہاں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، اچھی طرح سمجھ لو۔ اس مجمع میں ایک شخص نے اپنے پاس موجود شقی سے کہا کہ بدقسمتی سے لوگ لغزش اور فتنہ و فساد میں مبتلا ہوں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علی علیہ السلام کا بازو تھام کر پیغام الہی سنائیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد نہیں تھا، پھر وہ مومن کیسے ہو گئے؟ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آئیے 21ویں نمبر پہ کیا لکھا ہے۔ 21ویں نمبر پہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ میں اپنی تمام وابستگی پائے وسیع پر نچھاور کرتا ہوں، علی علیہ السلام کے سوا دوسرے سے عشق نہیں رکھتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کی محبت کی طرف دعوت دی اور میں نے قبول کیا ہے۔ میں علی علیہ السلام کے دشمنوں کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں۔ غدیر خم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بلند آہنگ اعلان فرمایا کہ ہاں، میری وفات کے بعد یہ علی تمہارا مولا ہے۔ اس فرمان کو غیر عرب و عرب سب کو سمجھا دو۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب 22ویں نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ انورٹڈ کاما رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں دن چڑھے ولایت علی علیہ السلام کی سفارش کی، کاش ان کی وصیت کو مان لیا جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، خدا کے بندو میری بات سنو، کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ سب نے کہا آپ ہمارے مولا اور ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر علی علیہ السلام کو بلند کر کے تیز آواز میں فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے ابو الحسن علیہ السلام مولا ہیں۔ اے خدا، اس کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن رکھ۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 185 پہ آ گئے ہیں، اور اب آخری نمبر یعنی کہ 23ویں نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 1 سے 23 تک کا پہ سید حمیری صاحب کے جو قصیدے ہیں ان کی حوالے سے جو کہ ترجمے اور جو کہ جن پہ ہم تک پہنچانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اب 23ویں نمبر پہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر میں کھڑے ہوئے اور بلند و مؤثر آواز میں عرب و عجم سے جو آپ کا حلقہ کیے ہوئے تھے فرمایا کہ ہاں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، مولا و سردار ہیں، خدایا اس کے دشمن کو دشمن اور دوست کو دوست رکھ۔ اور یہاں پر حوالہ ہے آیان الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 430۔ اور یوں ہم نے مکمل کر لیے ہیں وہ 23 مقامات جہاں پہ کہ ہم نے سید حمیری صاحب کے کلام کو سمجھا۔ اب آگے لکھا ہے حالات زندگی۔ نام اسماعیل بن محمد بن یزید بن ودا حمیری، لقب سید اور کنیت ابو ہاشم ابو عامر۔ پھر لکھا ہے ابو الفرج، اور دوسرے مورخین نے ان کا نسب یزید بن ربیعہ مفرغ میم فے غین سے ملایا ہے، جنہوں نے زیاد اور اس کے بیٹے کی ہجو کی اور بنی امیہ سے نسبی پیوندی پر اعتراض کیا تھا۔ نتیجے
نتیجے میں عبید اللہ بن زیاد نے انہیں قید کر دیا، معاویہ نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ حوالہ ہے آغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 248۔ پھر آگے لکھا ہے کہ مرزبانی نے ان کو یزید بن ودا واو دال الف عین کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ کتاب اخبار الحمیری میں لکھتے ہیں کہ سید کی ماں ہداں، ہے دال الف نون غنہ اور دال کے اوپر تشدید ہے اور ہے کے اوپر پیش ہے، ہداں سے تھی۔ سید کے باپ جب اس قبیلے میں قیام پذیر تھے، ایک عورت سے جو یزید بن ربیعہ مفرخ کی بیٹی تھی شادی کر لی تھی۔ شاعر مذکور کو کوئی لڑکا نہیں تھا۔ اسمعی الف صاد میم عین چھوٹی نے پدری اعتبار سے سید کی یزید بن مفرغ میم فے ر غین کی جانب نسبت دینے میں اشتباہ کیا ہے کیونکہ سید اس کے نواسے تھے۔ حوالہ ہے اخبار سید حمیری اور صفحہ نمبر 151۔ اور اب ہم کتاب کے اگلے صفحے کی جانب جا رہے ہیں، یعنی کہ 186 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے مرزبانی نے معجم الشعراء میں سید کے یہ اشعار نقل کیے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں مرد حمیری ہوں، میرا دادا رعین رے این یہ نون اور ماموں زویزن زال واو یہ زینون ہیں۔ میں ابو الحسن ہادی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے قیامت میں نجات کا امیدوار ہوں، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ان کی کنیت ابو ہاشم تھی، لیکن شیخ الطائفہ نے ابو عامر لکھی ہے، اور یہ ہے حوالہ رجال توسی صفحہ نمبر 148 اور ساتھ آگے لکھا ہے کہ نمبر 108۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کے اشعار بھی ہیں، اور یہاں پہ ان اشعار کا ترجمہ لکھا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ امام نے مجھ سے ایک بار فرمایا کہ تیرا خاندانی نام سید صحیح ہے، تو سید الشعراء ہے۔ اگر تو خاندان اہل بیت علیہ السلام کی مدح کرے تو دنیاوی شعراء میں کوئی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دولت مندوں کی ستائش کرتے ہیں اور تیری مدح اہل بیت علیہ السلام مخلصانہ ہے۔ بس تجھے مبارک ہو کہ تو حوض کوثر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا صلہ پائے گا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم مل کر بیٹھیں گے اور پڑھیں گے، اور جو نئی ہیڈنگ ہے وہ بھی میں بتا دوں، سید کے والدین، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی اپنی آڈیو میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔